ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں تجارت کی کیا اہمیت ہے؟ جس میں رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان بھی زندگی کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے براہ راست ہماری زندگیوں میں۔ اس عنوان کے تحت بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں جنہیں ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا جو اسوہ ہے اس کے آئینے میں دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کو خود بندوں کا تجارت کرنا جو ہے وہ بہت پسند ہے، اور ایک تو وہ تجارت ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں خود بندوں کو ترغیب دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ تجارت کرے۔ تو یہ ظاہری طور پر جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی تجارت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی خاص طرح کی پسندیدگی پائی جاتی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین کا ہم احوال پڑھتے ہیں، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، لیکن کیا خوبصورت عمل ہے کہ ان میں سے جتنے انبیاء کا بھی احوال محفوظ ہیں انسانوں کے پاس، ان میں سے ہر نبی کے ہاں 2 معاملات جو ہیں ان کی زندگی کا مستقل عنوان ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک، کم و بیش ہر نبی کو اللہ نے اس سے گلہ بانی کا کام لیا، یعنی بکریاں چروائیں اس سے، بھیڑ بکریوں کو جو ہے وہ پالنے کا اور ان کی پرورش کرنے کا جو ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، ان سے یہ کام لیا۔ اور دوسرا، کم و بیش ہر نبی کے احوال میں ہمیں تجارت ملتی ہے، ہر نبی جو ہے وہ تجارت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم جیسے جانتے ہیں کہ یہ دونوں معاملات جو ہیں نا حقیقت میں ایک پیغام ہیں باقی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، کہ گلہ بانی اس لیے اللہ اپنے نبیوں سے کرواتا ہے کہ جیسے مختلف المزاج آزاد ونش بھیڑ اور بکریاں اپنے اپنے انداز سے آگے سفر کرتی ہیں، اور جیسے ان کا چرواہا انہیں غیر محسوس طریقے سے بھٹکنے نہیں دیتا اور ان کی سمت اپنی منزل کی طرف رکھتا ہے، اور ایک لیڈرشپ کوالٹی کے ساتھ، اور بغیر ان کو زیادہ تکلیف دیے، زیادہ ان پر سختی کیے، انہیں ایک غیر محسوس طریقے سے ان کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ انبیاء و مرسلین کی زندگی کے اندر یہ جو گلہ بانی کا پیغام ہے، یہ شاید یہ اس لیے اللہ نے رکھا کہ نبیوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ انہوں نے مختلف المزاج لوگوں کو بغیر بہت زیادہ سختی کیے ان کی منزل تک، یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ تک کیسے لے کر آنا ہے۔ اور دوسرا، تجارت جو ہے، تجارت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس میں مال خرچ کر دیتا ہے تو نفسیاتی طور پر اسے ایک برتری کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کسی درجے پہ بے نیازی کا اس کے اندر احساس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام تر مناسب انتظامات کے باوجود جب ایک خریدار آپ کے پاس آتا ہے تجارت کے اس سلسلے کے اندر، اور وہ آپ سے ساری محنت کروانے کے باوجود، ساری تفصیلات لینے کے باوجود کسی وجہ سے آپ کا سودا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے، تو آپ کے اندر اپنے مزاج سے ہٹ کے چیزوں کو قبول کرنے کی ایک تربیت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر زندگی کے ایک ازلی ابدی پیغام کے ساتھ آپ کی جڑت شروع ہوتی ہے کہ بسر اوقات بہت یقین کے ساتھ کامیابی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک صورتحال بدلتی ہے اور وہ نفع تبدیل ہو جاتا ہے نقصان کے اندر۔ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو کیسے کمپوز رکھنا ہے، آپ نے کیسے اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیسے آپ نے شکوے سے، گھبراہٹ سے، فرسٹریشن سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انبیاء و مرسلین سے، کیونکہ آگے اللہ نے ایک بہت عظیم الشان کام لینا ہوتا ہے، اس لیے انہیں ابتدائی درجے میں تجارت سے اس لیے گزارا جاتا ہے تاکہ وہ جو ایک غیر متوقع صورتحال ہے اس پر برداشت اور اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی تربیت سے گزر سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے زمین کی طرف جو اللہ رزق روانہ کرتا ہے، اس رزق کے 10 دروازے ہیں، اور ان 10 دروازوں میں سے 9 دروازے تجارت کے نام سے کھلتے ہیں، اور ایک دروازے سے باقی سارے ذرائع جو اڈاپٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑی مقدار کے اندر رزق اللہ کی مخلوق کے لیے تجارت کے راستے میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ اور تجارت کا جو معاملہ ہے، ہر زمانے کے ذی شعور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اس کے ساتھ خود اپنے آپ کو جوڑا ہے، اپنی اولادوں کو جوڑا ہے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں اور آپ کا گھرانہ دیکھیں، دونوں کے ہاں تجارت جو ہے نا وہ بڑی ایک عظیم الشان اور بڑا قابل اعتماد اور لائق تکریم، لائق عزت ایک پروفیشن کے طور پہ جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بالخصوص پورا حجاز مقدس اور عرب جو تھے وہ تجارت کو پسند کرتے تھے، لیکن اہل مکہ جو تھے وہ تو اپنی تجارت کی وجہ سے ویسے ہی ایک عظیم الشان شہرت رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضور کا اپنا خانوادہ جو ہے اس کے اندر کتنے عظیم الشان تجارت کے ساتھ وابستگی ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور کے جد امجد جناب ہاشم جو ہیں
ان کے مزاج میں آپ دیکھیں کہ ظاہراً ان کی عمر 28 برس، انہوں نے ظاہری زمانے کی عمر 28 برس پائی، 28 برس کی عمر میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن اس 28 برس کے مختصر سے وقت کے اندر ان کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کی 3 بڑی ریاستیں، یعنی رومن امپائر، پرشین امپائر اور تیسری بازنطی ریاستیں، ان تینوں ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ تجارت کی بنیاد پر ان کے بڑے ذاتی حیثیت کے تعلقات تھے۔ وہ ان کو طائف بھیجا کرتے تھے، اور آپ کا اس درجے پہ اثر و نفوذ تھا، اس مختصر سی عمر کے اندر اللہ نے آپ کو ایسی صلاحیت دے رکھی تھی، ایسا اثر و نفوذ تھا کہ یہ پڑھ کے حیرانی ہوتی ہے کہ بازنطی ریاستوں کے اندر باقاعدہ اس وقت کے سربراہ مملکت نے اعلان کروا رکھا تھا کہ اگر کوئی تاجر کرشی لہجے کے اندر، جو حضرت ہاشم کا لہجہ تھا جس میں آپ بات کرتے ہیں، اس لہجے میں کوئی آدمی یہاں آ کے سامان تجارت بیچے گا تو اس سے حکومت ٹیکس نہیں لے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو ان کے ساتھ ان کی تجارت کے حوالے سے کیسا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ حضرت جناب عبد المطلب جو ہیں، ان کے احوال میں ہمیں ملتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچپن میں اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے تو وہ جو غالیچہ تھا، وہ جس کے اوپر آپ اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، وہ اس زمانے کی جو رومن امپائر تھی ان کی طرف سے تحفے کے طور پہ حضرت جناب ہاشم کو وہ تحفے کے طور پہ بھیجا گیا تھا، جسے بچھایا جاتا تھا اور اس پہ وہ بیٹھتے تھے۔ یہ سارے روابط کیوں تھے؟ یہ تجارت ہی کی وجہ سے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی پھر ہمیں تجارت کا ایک بہت نمایاں احوال جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔